الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الحج وصوم رمضان وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية آخر ما نقص مال عبد من الصدقة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى بادروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم مصلیان کرام، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی کے ضمن میں ہمارا اور آپ کا ایک اور عمل جو عام طور سے اسی مہینے کے اندر ادا کیا جاتا ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ آج ہم اور آپ زکوٰۃ کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات جان لیجئے کہ جس طریقے سے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ قرآن کریم میں جا کر دیکھیں گے آپ تو آپ کو جا بجا نماز کے ساتھ ساتھ جس چیز کا سب سے زیادہ حکم ملے گا وہ ہے زکوٰۃ۔ مومنوں کی صفات جہاں بیان کی گئی وہاں بھی ان کی ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو مال عطا کیا ہے اس کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ جا بجا قرآن کریم کی آیات اس سلسلے میں نازل ہوئیں کہ ہم نے تمہیں جو دیا اس میں خرچ کرو، رات میں کرو، دن میں کرو، اعلانیہ کرو، چھپ کر کرو۔ مال خرچ کرنے کی ترغیب بار بار قرآن کریم کے اندر دی گئی اور باضابطہ یہ بات بتلائی گئی ہے کہ دیکھو جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا 700 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے۔ ایک دانہ خرچ کرنے کا ثواب 700 گنا، یا یہ کہ اس سے بھی زیادہ اللہ چاہے تو بڑھا کر اس کا ثواب عطا کر سکتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مال کی پرورش کرتا ہے اپنے پاس۔ جیسے انسان بکری کے بچے کی پرورش کرتا ہے اور اس کو بڑا کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اس مال کی پرورش کرتا ہے تاکہ وہ مال ایک
بڑے پہاڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی ہمارا اور آپ کا جو مال اللہ کے راستے میں لگتا ہے، جو خرچ ہوتا ہے، اس کی یہ اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ اس کے علاوہ مال خرچ کرنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ ابھی میں نے خطبے کے اندر 2-3 روایت آپ کے سامنے پیش کی۔ ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، مال خرچ کرنے سے، صدقہ نکالنے سے کسی بندے کا مال کم نہیں ہوتا ہے۔ مال خرچ کرنے سے، صدقہ نکالنے سے، زکوٰۃ نکالنے سے کسی بندے کا مال کم نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے ہم اور آپ یہ سوچیں کہ بظاہر تو ہمیں دکھتا ہے کہ مال گھٹ رہا ہے، اور جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے تو ہمیں کیا دکھتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، گھٹ رہا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں یہ دنیاوی نظر سے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے اس مال کے خرچ کرنے کے نتیجے میں آئندہ اس مال میں اتنا برکت ہو جائے جو خرچ نہ کرنے کی صورت میں نہیں ہو سکتا تھا۔ بڑھ گیا مال، ہو سکتا ہے اس مال کی حفاظت ہو جائے۔ مال ہے انسان کے پاس، لیکن اس کے ہلاک ہونے کا بھی تو اندیشہ ہے۔ دکان میں آگ لگ گئی رات میں، صبح پتہ چلا سارا کا سارا سامان خاکستر ہو گیا۔ ابھی کچھ دن پہلے ایسا واقعہ ہوا تھا نا واسے پور کے روڈ میں۔ ہو سکتا ہے آپ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں آپ کا مال بلاؤں سے، مصیبتوں سے کیا ہو جائے، محفوظ ہو جائے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کو ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ بتائے کہ میں چونکہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہوں، ہر سال زکوٰۃ نکالتا ہوں، اس لیے میں مفلس اور غریب ہو گیا ہوں۔ ایسا ملا آپ کو کوئی آدمی اب تک؟ آپ کے آس پڑوس میں، آپ کے رشتہ دار میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے سماج اور معاشرے میں کوئی ایسا آدمی ملا کہ وہ اپنی غربت کی وجہ، اپنی مفلسی کی وجہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو بتلائے؟ حقیقت یہ ہے کہ ظاہری طور پر بھی مال بڑھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ حدیث رسول ہے کہ مال کم نہیں ہوتا ہے، اور مانوی طور پر بھی مال کی بڑھوتری تو ہم اور آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک روایت ابھی میں نے پڑھی آپ کے سامنے کہ صدقہ کرنے میں، مال خرچ کرنے میں جلدی کرو، مال خرچ کرنے میں جلدی کرو۔ کیوں؟ کیونکہ مصیبت جو ہے نا وہ مال کے خرچ کرنے سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، صدقہ سے آگے مصیبت نہیں بڑھ سکتی۔ یعنی انسان کا یہ نقد فائدہ ہے، مال خرچ کرنے کا یہ نقد فائدہ ہے کہ انسان بلاؤں سے، مصیبتوں سے، نقصانات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے اور غضب کو ٹھنڈا کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا۔ لہذا یہ آیات اور یہ روایات ہمیں اس بات کی ترغیب دیتی ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کیا کریں؟ اپنا مال خرچ کریں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ بحیثیت مسلمان ہمارا اور آپ کا کیا عقیدہ ہے۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، مال کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، اور دوسری نعمتوں کی شکل میں ہو، وہ سب کا سب دراصل کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ لہذا جب اللہ مالک ہے تو اللہ اگر یہ چاہتا تو ہم سے یہ مطالبہ کر سکتا تھا کہ ہم نے تمہیں جو مال دیا ہے وہ مال فوراً تم میرے راستے میں پورا کا پورا نکال دو یا آدھا نکال دو۔ اللہ یہ کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہ بات نہیں کہی۔ اللہ نے کہا خرچ کرو میرے راستے میں، میرے راستے میں خرچ کرو۔ یہ تو نفلی ہے، اور ایک خرچ وہ کرنا ہے جو فرض ہے، اس پر آج ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ اس میں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سارا مال لا کر دے دو، یا آج مال آیا ہے تو آج ہی مال لا کر دے دو۔
بلکہ اس کے لیے بھی اللہ نے کچھ اصول متعین کیے ہیں، کچھ شرائط طے کیے گئے ہیں کہ ان شرائط کے ساتھ جب تمہارے پاس مال ہو تب تم اس مال میں سے ایک خاص حصہ میرے راستے میں لا کر خرچ کرو۔ آئی بات سمجھ میں؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم سے اور آپ سے جو مال خرچ کرنے کا مطالبہ ہے، یہ کوئی جبری ٹیکس نہیں ہے، یہ کوئی ناجائز اور ظلم پر مبنی حکم نہیں ہے، بلکہ یہ عدل اور انصاف پر مبنی حکم ہے، کیونکہ اللہ ہی مالک ہے۔ جب اللہ مالک ہے تو اللہ جیسا حکم دے گا ویسے ہی ہمیں اور آپ کو خرچ کرنا ہے۔ ہم اور آپ کسی کے ماتحت زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں جتنا پیسہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسے ایسے خرچ کرنا ہے فلاں فلاں مصرف میں، تو ہم اسی طرح خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کیوں؟ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال اس نے کمایا ہے، مال کا مالک وہ ہے، اس نے مجھے ابھی فوری طور پر خرچ کرنے کا اختیار دے رکھا ہے، اسی وجہ سے اس کے حکم کی پاسداری کی جائے گی۔ یعنی یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے، کیونکہ اللہ کا مال ہے، اللہ کا دیا ہوا مال۔ انسان غور کرے، کوئی انسان ماں کے پیٹ سے مال لے کر پیدا ہوتا نہیں ہے، اور پھر انسان جن صلاحیتوں کے ذریعے مال کما رہا ہوتا ہے وہ صلاحیتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اسے عطا کر رہا ہوتا ہے، ورنہ اس جیسا دوسرا انسان بھی ہے لیکن وہ مفلس ہے، غریب ہے، محتاج ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ اگر صرف انسان کا کمال ہوتا ہے تو ہر انسان مالدار ہوتا ہے۔ مال کے کمانے میں، مال کے حصول کرنے میں، دولت مند بننے میں، اہل ثروت میں شمار ہونے میں اگر صرف بحیثیت انسان ایک انسان کا کمال ہوتا ہے تو دوسرا انسان کیا اس سے کم تھا؟ اس کے پاس بھی 2 ہاتھ، اس کے پاس بھی عقل، اس کے پاس بھی آنکھیں، اس کے پاس بھی زبان، وہ بھی پیسہ کما سکتا تھا، لیکن اسی سماج میں دوسرا انسان محتاج ہوتا ہے اور ایک انسان مالدار ہوتا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ایک خاص نعمت ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا۔ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے، دولت سے نوازتا ہے۔ یہ اللہ کا کیا ہے؟ اپنا نظام ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مصلحت ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو ملا ہے اس کا کوئی خاص کمال نہیں ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ دست رکھتا ہے، مفلس بنا کر رکھتا ہے، اس میں بھی اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ دونوں کے لیے حکم دے دیا کہ تم میرے راستے میں مال خرچ کرو، اس کو کہا تم صبر کرو۔ دونوں کے لیے جنت ہے، صابر کے لیے بھی جنت ہے اور شاکر کے لیے بھی جنت ہے۔ شکر گزاری کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو نعمتیں ہمیں اور آپ کو عطا کی گئی ہیں ان نعمتوں کو صحیح جگہ پر خرچ کیا جائے، یہی ہے شکر گزاری۔ اور شکر ادا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی نعمت سے نوازے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ چند باتیں جو میں نے بھی آپ کے سامنے کہی، یہ ذہن بنانے کے لیے کہی کہ ہم اور آپ جب ہم سے شریعت مطالبہ کرے کہ زکوٰۃ میں مال نکالو تو ہم اپنے دل کے اندر کسی قسم کے بوجھ کا احساس نہ کریں، کسی قسم کی تنگی کا احساس نہ کریں، ہم وہ بہانے اور ہیلے ڈھونڈنے کی تلاش میں نہ رہے کہ کس طریقے سے زکوٰۃ نکالنے سے ہم بچ جائیں۔ ابھی میں نے ایک روایت پڑھی خطبے کے اندر، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ اسلام کی بنیاد جن 5 اعمال پر رکھی گئی ہے ان میں سے ایک بنیادی عمل کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، اس طریقے سے نماز فرض ہے اسی طریقے سے ایک خاص قسم کے مسلمانوں پر کیا ہے؟ زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ لہٰذا اب ہم لوگ زکوٰۃ کے مسائل کو جانیں گے، اب ہم لوگ زکوٰۃ کے مسائل کو جانیں گے، اور ہم میں سے جو شخص بھی اس اسٹیٹس کا نکلے گا کہ اس کے لیے زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، وہ زکوٰۃ نکالنے میں کسی بھی قسم کی تنگی کا احساس اپنے دل کے اندر نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ لہذا میں نے کہا آج ہم لوگ بات کریں گے زکوٰۃ کے اوپر۔ زکوٰۃ اسلام کے اندر
ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے۔ آپ پورا زکوٰۃ کا سسٹم دیکھیے اور سمجھیے، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی حکمت پر مبنی یہ حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ دنیاوی نظام کے چلنے اور چلانے کے لیے یہ حکم کتنا ضروری ہے، یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا پورے زکوٰۃ کے سسٹم کو سمجھنے سے۔ سب سے پہلے آپ یہ بات جان لیجئے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے۔ کن مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض ہے وہ ابھی ہم جانیں گے۔ پھر دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ ہر قسم کے مال پر بھی فرض نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو بھی مال ہے اس کا زکوٰۃ نکالیے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ کا یہ کرم ہے کہ چند مالوں پر ہی اللہ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا، وہ بھی وہ مال جن مالوں کے اندر سال در سال بڑھنے کی صلاحیت ہے، جن کی حیثیت، جن کا ویلو بڑھتا چلا جاتا ہے، ان مالوں پر زکوٰۃ فرض کیا گیا ہے۔ پھر زکوٰۃ کا مال ہر آدمی لے بھی نہیں سکتا ہے، یعنی زکوٰۃ کا مستحق بھی ہر مسلمان نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں میں بھی ضرورت مندوں میں بھی خاص قسم ہے۔ انہی قسموں میں جو لوگ آئیں گے انہی کے لیے زکوٰۃ کا مال لینے کی اجازت ہوگی۔ کیا پتہ چلا؟ ایک پورا نظام ڈیولپ ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی پیسہ نکال دے، کسی بھی چیز کا پیسہ نکال دے، کسی کو بھی اٹھا کر دے دے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ مقصد ہے کہ امت کے اندر جو لوگ غریب ہیں، جو مستحق ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کو اس قابل کیا جائے کہ وہ بھی آئندہ چند سالوں کے بعد جا کر اس پوزیشن پر پہنچ جائے کہ وہ بھی زکوٰۃ نکالیں۔ مقصد ہے کہ جن کے پاس مال ہے ان کے دلوں کو مال کی محبت سے پاک کیا جائے۔ جب تک مال نکال کر جیب سے دوسرے کے ہاتھ میں دیں گے نہیں، اس مال کی محبت ختم نہیں ہوگی۔ بخل کی صفت کو زائل کرنا مقصد ہے۔ اسی لیے ایسا نہیں ہے کہ سارا مال دے دو، اتنا دو کہ مال کی محبت تمہارے اندر کم رہے۔ سب مال کا مت دے دو ورنہ تم مفلس اور محتاج بن جاؤ گے۔ جو تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں اس میں سے زکوٰۃ کی طلب نہیں کی جائے گی۔ ہاں، جو ضرورت سے زائد ہے، جس کو تم نے یوں ہی خزانہ بنا کر رکھ رکھا ہے، اس میں سے نکالو اور ان لوگوں تک پہنچاؤ جو لوگ سماج کے اندر کیا ہیں؟ ضرورت مند۔ لہذا سب سے پہلے ہم اور آپ جانیں گے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے۔ تو آپ جان لیں، زکوٰۃ ہر ایسے مسلمان پر فرض ہے جو بالغ ہو، عاقل ہو، صاحب نصاب ہو اور اس کے نصاب پر حولان حول یعنی 1 سال مکمل گزر گیا ہو۔ زکوٰۃ ہر ایسے مسلمان پر فرض ہے جو بالغ ہو، عاقل ہو، صاحب نصاب ہو اور اس کے نصاب پر حولان حول یعنی 1 سال مکمل گزر گیا ہو۔ ایسے شخص پر کیا ہوتا ہی ہے؟ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب آپ جانیے کہ پہلی شرط ہم نے بتلائی کہ زکوٰۃ فرض ہے بالغ پر۔ اب اگر کوئی نابالغ بچہ ہے اور اس کے پاس مال و دولت موجود ہے کسی بھی شکل میں، تو اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ یعنی اگر آپ نے اپنے بچے کے نام پر کچھ پیسہ کہیں پر جمع کر دیا، کہیں انویسٹ کر دیا، کچھ خرید کر اس کے لیے آپ نے رکھ دیا، آئی بات سمجھ میں؟ تو اگر آپ نے اس بچے کو مکمل طور پر اختیار دے دیا ہے، مالک بنا دیا ہے، تو اب اس مال سے زکوٰۃ کا مطالبہ اس بچے سے نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے مالک نہیں بنایا ہے بچے کو، مالک آپ خود ہیں اور آپ نے رکھا ہے اپنے بچے کے لیے، یہ مال میں نے بچے کی پڑھائی کے لیے رکھ رکھا ہے، یا بچے کے مکان کے لیے رکھ رکھا ہے، یا بچے کے کاروبار کے لیے رکھ رکھا ہے، یا بچے کی شادی بیاہ کے لیے رکھ رکھا ہے، تو اس مال میں سے زکوٰۃ کا مطالبہ آپ سے ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مالک ایک بالغ شخص ہے، نابالغ شخص نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ بچہ نابالغ اگر مالک ہے یا اس کے پاس مال ہے، جیسے بھی اس کے پاس مال آیا ہو، وراثت کی شکل میں آ گیا ہو، کسی نے دادی نانی نے اس کو کچھ پیسہ اٹھا کر، کچھ چیزیں اٹھا کر اس کے نام کر دی ہو، تو اس مال سے زکوٰۃ کا مطالبہ
نہیں ہوگا۔ دوسری شرط میں نے بتلائی عاقل ہو، وہ مسلمان مجنون دیوانہ پاگل نہیں ہو۔ اگر کوئی مجنون دیوانہ پاگل ہے اور کروڑوں کا مالک ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ تیسری شرط میں نے آپ کو بتلائی صاحب نصاب ہو، وہ عاقل بالغ مسلمان صاحب نصاب ہو۔ اب صاحب نصاب کس مسلمان کو کہتے ہیں اس کو سمجھ لیجئے۔ صاحب مسلمان شریعت کی نگاہ میں ایسے مسلمان کو کہتے ہیں جس کے پاس اس کے حاجات اصلیہ کے علاوہ، حاجات اصلیہ کیا ہے میں آگے بتلا رہا ہوں، ہر وہ مسلمان جس کے پاس اس کے حاجات اصلیہ کے علاوہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر کیش پیسہ روپیہ یا مال تجارت موجود ہو۔ صاحب نصاب ہر وہ مسلمان ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت کے بقدر پیسہ روپیہ یا مال تجارت ہو، تو وہ مسلمان کیا ہو جاتا ہے؟ صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ آج کل گرام چلتا ہے، آج کل کیا چلتا ہے؟ گرام۔ تو گرام کے اعتبار سے کیا نصاب ہے اس کو آپ جان لیجئے۔ 7.5 تولہ سونا آج کل گرام کے حساب سے ہوتا ہے 87.480 گرام، 87 گرام 480 ملی گرام۔ اتنا سونا یا پیسہ کسی کے پاس ہے تو وہ کیا ہوگا؟ سونے کے اعتبار سے صاحب نصاب ہو جائے گا۔ چاندی کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی گرام میں ہوتا ہے 612.360 گرام، یعنی 612 گرام 360 ملی گرام۔ اتنا اگر کسی کے پاس ہے تو وہ کیا ہو گیا؟ صاحب نصاب ہو گیا۔ اب اس کی قیمت کیا آپ جان لیجئے۔ کل کا ریٹ ہے، آج تو پھر ریٹ میں کچھ گراوٹ یا بڑھوتری ہوئی ہے، شاید بڑھوتری ہوئی ہے۔ کل کا ریٹ ہے، کل صاحب نصاب وہ شخص ہے جس کے پاس 13,99,680 روپے کا سونا ہے۔ 13,99,680 روپے کا۔ پچھلے سال 7,60,000 روپے تھا، بالکل ڈبل ہو گیا۔ کہا نا زکوٰۃ نکالنے سے مال بڑھتا ہے۔ پچھلے سال جو سونا آپ کے پاس 7.5 روپے کی مالیت کا تھا وہ اس سال 14 لاکھ روپے کی مالیت کا ہے۔ جو لوگ پچھلے سال 20,000 روپے زکوٰۃ نکالے تھے وہ اس سال 40,000 روپے زکوٰۃ نکالیں گے۔ ہوئے کہ نہیں مالدار؟ بتائیے سامان کا ریٹ بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ ویلو بڑھ گیا نا۔ تو سونے کے اعتبار سے جس کے پاس 13,99,680 روپے کا سونا ہے وہ صاحب نصاب ہوگا سونے کے اعتبار سے۔ اور چاندی کے اعتبار سے 1,71,460 روپے، 1,71,460 روپے۔ پچھلے سال 59,000 روپے میں صاحب نصاب ہو جاتا تھا آدمی، 60,000 روپے میں صاحب نصاب۔ تو 60 تیا 3 گنا ہو گیا نا، 6 دونی 12 6 تیا 18 قریب، تو 1 لاکھ۔ بتائیے چاندی کی قیمت کتنی بڑھ گئی جو آپ کے پاس موجود ہے۔ تو اس سال صاحب نصاب وہ مسلمان ہوگا جس کے پاس 1,71,480 روپے کی چاندی یا کیش یا سونا چاندی ملا کر یا اتنے کا مال تجارت ہو۔ سونا چھوڑ دیجیے، آ جائیے کس پر؟ چاندی پر۔ کس پر آ جائیے؟ چاندی پر۔ تو آج کے ڈیٹ میں کون کون مسلمان صاحب نصاب ہے وہ آپ جان لیجیے۔ جس مسلمان کے پاس بھی اس کے حاجات اصلیہ کے علاوہ 1,71,480 روپے ہیں، چاندی کی شکل میں، سونے چاندی کی ملا کے اس کی شکل میں، یا مال تجارت کی شکل میں، یا کیش کی شکل میں۔ آئی بات سمجھ میں؟ جس کے پاس اتنی مالیت موجود ہے اس کی حاجات اصلیہ کے علاوہ وہ شخص کیا ہو گیا؟ صاحب نصاب ہو گیا۔ وہ صرف صاحب نصاب ہوا ہے، آج اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں ہے۔ دیکھیے
زکوٰۃ کا مسئلہ خراب کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ نہ ہم نے اور آپ نے اپنے صاحب نصاب ہونے کی ڈیٹ متعین کر رکھی ہے، نہ ہمیں یاد ہے۔ اور سونے چاندی کی قیمت جس طریقے سے اوپر نیچے ہو رہی ہے، بغیر ڈیٹ متعین کیے ہوئے اس مسئلے پر صحیح معنوں میں عمل آپ کر ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا سب سے پہلے تو ایک ڈیٹ متعین کرنا ہوگا کہ آج کی تاریخ میں میرے پاس، وہ تاریخ جس مہینے کے بھی ہو، اردو تاریخ آپ طے کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ آج فلاں تاریخ کو، 15 تاریخ کو، 20 تاریخ کو، 25 تاریخ کو، جو بھی تاریخ ہے، اس تاریخ کو میں صاحب نصاب ہو گیا، یہ آپ کو نوٹ کر لینا ہے۔ میں نے ایک اور شرط بتلائی ہے، عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو، اور اس نصاب پر حولان حول یعنی پورا 1 سال گزر گیا ہو، تب جا کے شریعت اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کرتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو آج کے ڈیٹ میں اگر آپ ہو گئے اتنی مال کے مالک، اتنے ویلو کے مالک اگر آپ ہو گئے اپنی حاجات اصلیہ کے علاوہ، حاجات اصلیہ آ رہی آگے، تو اب اس کے بعد 1 سال پورا دیکھا جائے گا۔ اس مسئلے کو بھی صحیح طریقے سے سمجھیے۔ اب اس کے بعد پورا 1 سال آپ کو ٹائم دیا جائے گا۔ ابھی آپ سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں ہے شریعت کی طرف سے۔ جب 1 سال پورا گزر جائے گا، اس دن شریعت آپ سے کہے گی اب اپنا اسٹیٹس دیکھو کیا ہے، تم صاحب نصاب باقی ہو یا نہیں ہو۔ اگر تم صاحب نصاب باقی نہیں ہو، 1,71,000 سے کم تمہارے پاس مالیت کا سامان بچا ضرورت سے زائد، تو اب تم سے کسی قسم کے زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں، معاف ہو گئے تم۔ لیکن اگر تمہارا اسٹیٹس یہ ہے کہ تم آج صاحب نصاب باقی ہو، اب صاحب نصاب باقی ہونے کی 2 صورت ہو سکتی ہے، یا تو اتنا ہی پیسہ ہے یا اس سے بہت زیادہ ہے۔ 1,71,00,000 روپے ہو گئے میرے پاس 1 سال کے بعد، 1,71,000 میں صاحب نصاب بنا تھا، اور 1 سال کے بعد کتنا ہے میرے پاس؟ 1,71,00,000 روپے۔ ہو سکتا ہے اتنا پیسہ ہم لوگوں کے پاس بھی۔ اتنا غور سے کیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ لمبا رقم سوچیے، تم زکوٰۃ نکالنے میں مزہ آئے گا۔ 1,71,00,000 ہے، تو اب شریعت کہتی ہے کہ اب ہم آپ سے زکوٰۃ لیں گے۔ آپ کے نصاب پر سال گزر گیا، اب آپ سے زکوٰۃ کا مطالبہ ہوگا۔ کتنا ہوگا؟ 40واں حصہ دے دوں گا۔ 40 روپے میں 1 روپے، 80 روپے میں 2 روپے، 100 روپے میں 2.5 روپے، 1,000 میں 25 روپے، 1,00,000 میں 2,500 روپے، 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ روپے، 1 ارب میں 2.5 کروڑ روپے۔ 1 ارب آپ کے پاس پیسہ ہے، اللہ کرے ہو، تو آپ سے کتنے زکوٰۃ کا مطالبہ ہے؟ 2.5 کروڑ روپے۔ صرف کتنے کا مطالبہ ہے؟ 2.5 کروڑ روپے کا۔ 40واں حصہ آپ سے مانگا جاتا ہے، وہ بھی سال میں 1 مرتبہ، وہ بھی تب جب اتنے شرائط کے ساتھ آپ گزر چکے ہوں۔ اب یہاں ایک بات جان لیجیے آپ، میں نے کیا کہا؟ اس نصاب پر سال کا گزرنا ضروری ہے، نصاب پر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ اب جو درمیانے سال میں مال آئے گا اس پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے، لوگ یہ کہتے ہیں سال میں درمیان میں پیسہ آیا تھا ختم ہو گیا، یا ابھی 4 دن پہلے پیسہ آیا ہے۔ نہیں، نصاب پر سال گزرے گا، درمیان میں مال جب بھی آیا ہو، سال گزرنے کے بعد نصاب پر پورے مال کی زکوٰۃ کا مطالبہ ہوگا۔ آپ ایسے سمجھے کہ نصاب کے مالک تھے ہم 1,71,000 روپے کا، 1 سال گزرنے سے 2 دن پہلے، 2-4 دن پہلے، 2 مہینہ پہلے، 6 مہینہ پہلے میرے پاس 2-4 کروڑ روپے آ گئے۔ آئی بات سمجھ میں؟ 2 دن پہلے 2-4 کروڑ روپے آ گئے، تو 2 دن کے بعد جب میرے نصاب پر سال گزر رہا ہے تو پورے پیسے کا زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ میرے پاس اب جو 2,01,71,000 روپے ہے نا، اس سب کا 40واں حصہ مجھے نکال کر دینا ہوگا، یعنی 100 میں 2.5%، 100 کے حساب سے 2.5% نکال کر مجھے دینا ہوگا۔ درمیانے سال میں جو پیسہ آتا ہے یا جو مال و دولت آپ کے پاس آ رہی ہے، اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ سال کس پر گزرے گا؟ نصاب پر۔ آگے بات سمجھ میں؟ عاقل بالغ صاحب نصاب جس کے نصاب پر سال گزر گیا ہو، اس سے اس کے مال کا 40واں حصہ شریعت مطالبہ کرتی ہے۔ بتائیے کوئی بھاری ہے یہ حکم؟ بھائی یہ حکم کوئی بھاری حکم ہے؟ بتائیے آپ، کوئی جبری حکم ہے؟ کوئی ٹیکس لگ رہا ہے آپ کو؟ 40 روپے میں 1 روپے دینا
کیونکہ زیادہ رقم ہوتی ہے تو آپ نیچے آئے تو 40 روپے نہ پڑے گا بھائی. 40 لاکھ میں 1 لاکھ دینا ہے تو ہے بھی تو 40 لاکھ. 40 لاکھ میں 1 لاکھ دینا ہے تو 40 لاکھ میں نہ 1 لاکھ دینا ہے. لوگ کہتے ہیں 1 لاکھ روپے زکات نکالنا, یہ نہیں کہتے کہ میں 40 لاکھ کا مالک ہوں. لوگ یہ تعجب کرتے کہ ارے بھائی سر زکات میرا بہت نکل رہا ہے, بہت مشکل ہے. تو بہت کیوں نکل, مطلب بہت ہے آپ کے پاس تبھی تو نکل رہا ہے. بھائی جس کے پاس 1 کروڑ روپے ہوگا وہی 2.5 لاکھ روپے نکالے گا, یا 1000 روپے والا آدمی 2.5 لاکھ روپے نکالے گا. آپ کی مالی حیثیت بھی بڑھ رہی ہے, تب آپ کا اس کی زکات کی رقم یہ ہو رہا ہے. وہی جو 1000 روپے والے کو دینا ہے 25 روپے, وہی 1 لاکھ روپے والے کو دینا ہے 2500 روپے. لینے کے اعتبار سے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہے. اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے, اس کو اپنے اوپر ٹیکس مت جانیے. خوش دلی کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے زکات کو نکالیے, اور زکات نکالنے میں تساہلی اور سستی اور بےایمانی سے کام مت لیجیے. زکات نکالنے میں آج بھی اگر میں اس مسجد میں کھڑا کر دوں لوگوں کو, حساب دینے میں حالت خراب ہو جائے گی. آج بھی لوگ زکات کا حساب ہی نہیں کرتے, بس دے رہے ہیں. میں دیتا رہتا ہوں, آپ کے دینے لینے سے کیا فرق پڑ رہا ہے کسی کے اوپر؟ شریعت کی طبیعت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے. شریعت آپ کہ میں نماز پڑھتا رہتا ہوں, ارے بھائی شریعت نے کہا زہر کا وقت ہو گیا 4 رکعت فرض آ کر ادا کرو. یہ ادا نہیں کرو گے, رات بھر تم مصلی پر پڑے ہو, شریعت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ رات بھر آپ سماج سیوا کرتے رہے, شریعت کو اس سے کوئی فرق, اس کا آپ کو الگ سے ثواب ملے گا, الگ بینیفٹ ہے اس کا. لیکن جو فرض ہے اس فرض کی ادائیگی کرنی ہوگی. جیسے کلمہ شہادت کی گواہی دینی ضروری ہے, جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے, جیسے حج کرنا ضروری ہے, جیسے رمضان کا روزہ رکھنا ضروری ہے, ویسے ہی زکات بھی دینا ضروری ہے. کیونکہ زکات میں مال دینا پڑتا ہے نا, اور ہم کو آپ کو سب سے زیادہ محبت کسی چیز سے ہے تو مال سے ہے, اور اسی محبت کو کم کرنے کے لیے زکات کو حکم دیا گیا ہے. اسی محبت کے آگ کو بجھانے کے لیے زکات کا یہ حکم اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے اوپر ڈالا ہے. اب ایک بات میں نے بار بار کہی آپ کو, نصاب حاجات اصلیہ سے زیادہ ہو. حاجات اصلیہ کیا ہے؟ حاجات اصلیہ ہر انسان کی اپنی ذاتی خرچ. ایک انسان کے کا جو مہینے کا جو خرچ ہے, پڑھائی کا لے کر, بجلی بل کا لے کر, راشن کا لے کر, اور جو دیگر ضروریات ہوتی ہیں, ان تمام ضروریات میں خرچ کرنے کے بعد مان کے چلے اس کا ایک مہینے میں 2 لاکھ روپے ماہانہ خرچ ہے. کتنا خرچ ہے؟ 2 لاکھ روپے. 2 لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد, تمام ضروریات اپنی پوری کرنے کے بعد, اب میرے پاس نصاب کے بقدر مال موجود ہے, تب میں صاحب نصاب ہو جاؤں گا. تب میں کیا ہو جاؤں گا؟ صاحب نصاب. میری ضرورت میں میرا قرض بھی داخل ہے. میں اگر قرض دار ہوں تو جتنا پیسہ قرض ہے اس کو بھی مائنس کروں گا. اس کے بعد اگر میں صاحب نصاب بچتا ہوں تب میرے سے اب زکات کا مطالبہ ہوگا. اب حاجات اصلیہ ہر انسان کا الگ الگ ہو سکتا ہے. مولوی صاحب لوگ کی زندگی 15-20 ہزار میں گزر جاتی ہے, بہت سارے لوگوں کی زندگی 50 ہزار میں بھی نہیں گزرتی ہے, بہت سے لوگوں کی زندگی ماہانہ 5 لاکھ روپے میں بھی نہیں گزرتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ایک انسان کا لاؤ لشکر خرچ ہر طرح کی چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں. تو ہر انسان اپنا دیکھ لے گا میرا کیا خرچ ہے, میرے خرچ کے آگے جو اتنا پیسہ میرے پاس ہے تب میں صاحب. یعنی ایک آدمی کی حاجات اصلیہ 50 ہزار ہی ہو سکتی ہے اور دوسرے آدمی کی 5 لاکھ روپے ہو سکتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ان حاجات اصلیہ کے بعد جو پیسہ آپ کے پاس ہوگا اس سے آپ صاحب نصاب کہلائیں. اب دوسرا مسئلہ ہے ٹائم. اگر آپ دیکھیں گے نا تو 4 ہفتہ تقریر کرنا پڑے گا کم از کم, اس لیے آپ ہر ہفتہ 10-10 منٹ ایکسٹرا دے دیجیے رمضان میں. ٹائم اگر آپ دیکھیں گے تو مجھے 4 ہفتہ کم از کم تقریر کرنا پڑے گا, تب بھی نہیں ہو پائے گا زکات کی بات. میں 2 ہفتے میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں. تھوڑی سی اور بحث سن لیجیے. دوسری بات, اموال زکات کیا اس کو جان لیجیے. ایک تو آپ لوگ آئے بھی ہیں لیٹ, میں بیٹھا ہوں 45 سے, میرا ارادہ تھا 1:15 تک ختم کر دوں گا. مسجد کے پیچھے کا 3 صف کے بعد لوگ آئے 1 بجے کے بعد, تو ان کو آئے تو ہی 15 منٹ ہوا ہی ہے مسجد کے اندر, اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں. اموال زکات کن مالوں, میں نے کہا نا آپ کو شروع میں کہ ایسا نہیں ہے شریعت نے کہا جو بھی ہے زکات نکالو, نہیں. شریعت نے کہا مال نامی کا زکات نکالو. ان مالوں کا زکات نکالنا ہے تمہیں جس مال کے اندر ہم نے پیدائشی طور پر بڑھنے کی
ان کی ویلو کے بڑھنے کی ہم نے صلاحیت تک رکھی ہے، ان مالوں کا ہی تم کیا نکالو گے؟ زکوٰۃ نکالو۔ وہ کیا ہے جان لیجیے آپ۔ نمبر 1 جانور، جانور میں بھی بعض جانور جیسے اونٹ، گائے، بکری وغیرہ، مچھلی میں نہیں ہے، بطخ وغیرہ کوئی پال رکھا ہے اس میں نہیں ہے، مرغیوں میں نہیں ہے، آئی بات سمجھ میں؟ کس چیز میں ہے؟ بعض جانوروں کے اندر۔ اب جانوروں کا کیا نصاب ہے اس پر ہم بحث نہیں کریں گے، کیونکہ میرے خیال سے اس مسجد میں کوئی آدمی بھی جانور پالنے والا نہیں ہے، اس کو معلوم کرنا الگ سے معلوم کر لیں گے۔ نمبر 2 زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں جس کو معدنیات کہتے ہیں، زمین سے نکلنے والی چیزوں میں صرف 2 چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے، ایک سونا، دوسرا چاندی، بس۔ گیس نکل رہا ہے، آئل نکل رہا ہے، کوئلہ نکل رہا ہے، اسٹیل نکل رہا ہے، پتھر نکل رہا ہے، ایک سے ایک قیمتی ہیرے جواہرات موتیاں نکل رہی ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں۔ زمین سے نکلنے والی چیزوں میں کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ سونا اور چاندی، خواہ وہ سونا اور چاندی ڈھیلے کی شکل میں آپ کے پاس ہے، زیورات کی شکل میں آپ کے پاس ہے، سکے کی شکل میں آپ کے پاس ہے۔ نمبر 3 روپیہ اور پیسہ، خواہ یہ کیش کی شکل میں آپ کے پاس ہے، خواہ بینک بیلنس کی شکل میں آپ کے پاس ہے، خواہ کہیں ڈپوزٹ کی شکل میں آپ کے پاس ہے، خواہ کہیں شیئرز خریدنے کی شکل میں آپ کے پاس ہے، خواہ LIC میں جمع کیا ہوا وہ پیسہ ہے، خواہ وہ پیسہ بیٹی کی شادی کے لیے جمع کر رکھا آپ نے، خواہ وہ پیسہ آپ نے فکس ڈپوزٹ کرا رکھا ہے، بھلے فکس ڈپوزٹ کرانا حرام ہے لیکن آپ نے وہاں بھی کرا رکھا ہے، صرف PF کے پیسے کو چھوڑ کر، PF پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لہذا روپیہ پیسہ نقد ہو، بینک بیلنس ہو، LIC میں ہو، شیئرز کی شکل میں ہو، ڈپوزٹ کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی پیسہ اور روپیہ آپ کے پاس ہے اس کے اوپر بھی کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 4 اموال تجارت، ہمارا بزنس مین ہے، بزنس کے لیے جو بھی سامان جس شکل میں بھی ہے آپ کے پاس، آپ کی جس چیز کی بھی بزنس ہے، جیسے آپ کی بزنس تیل کی ہے نا، آئل کی ہے، میں نے کہا آئل زمین سے نکلتا ہے زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن آپ چونکہ بزنس میں اس کو استعمال کریں نا، تجارت ہے، اموال تجارت جو بھی ہو گیا اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اموال تجارت اگر کیا ہے نصاب کے بقدر ہے تو اس پورے اموال تجارت کی قیمت لگا کر اس کا 2.5% بھی آپ کو حرم زکوٰۃ میں ادا کرنا ہوگا۔ اب مال تجارت کیا اس کو آپ جان لیجئے، یعنی کن چیزوں کو ہم کہیں گے کہ یہ مال تجارت ہے اور کن چیزوں کو کہیں کہ یہ مال تجارت نہیں ہے، تو آپ جان لیجئے مال تجارت وہ چیزیں ہیں، اموال تجارت وہ ہے جس کے اندر 3 باتیں پائی جائیں۔ نمبر 1 وہ مال آپ کے پاس خرید کر آپ کی ملکیت میں آیا ہو، آپ نے وہ مال کیا کیا ہو؟ خریدا ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 خریدنے کے وقت بیچنے کی نیت ہو۔ نمبر 3 وہ نیت ابھی باقی ہو، میں نے دکان میں سامان میں لا کے رکھا ہوں، خرید کر لایا ہوں، بیچنے کی نیت ہے اور نیت باقی بھی ہے۔ میں ایک زمین خرید کر لایا ہوں، نیت ہے بیچنے کی، مال تجارت ہے، اب نیت بدل گئی، نیت باقی نہیں رہی، مال تجارت نہیں، اب زکوٰۃ نہیں۔ میں ایک زمین خریدا ہوں بیچنے کی نیت سے، آج نیت تھی بھی بیچنے کی، کل مسئلہ سن لیا جمعہ میں مولوی صاحب سے، کل جا کر ارادہ بدل لیا کہ میں اس مال کو اب بیچوں گا نہیں، گھر بناؤں گا، تو اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مال تجارت نہیں رہا۔ مال تجارت کے لیے 3 شرطیں میں نے بیان کی، کیا؟ خرید کر ملکیت میں آیا ہو، کسی نے مجھے ہبہ کر دیا زمین، وراثت میں مجھے باپ دادا کے گھر سے ملا کیا؟ زمین ملی، زکوٰۃ نہیں۔ میں خرید کر لایا ہوں، مال تجارت ہے، بیچنے کی نیت ہے اور وہ نیت ابھی باقی بھی ہے۔ اگر وہ نیت باقی ہے تو وہ مال تجارت ہے، اس پورے مال تجارت کا ریٹ لگایا جائے گا۔ اب ریٹ 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک ریٹ ہول سیل ہے، ایک ریٹ بیچنے والے کی ہے، ایک بازاری ریٹ لگتا ہے روزانہ، درمیانہ ریٹ، اسی ریٹ کے اعتبار سے اس کا 2.5% نکال کر زکوٰۃ کے اندر دیا جائے گا۔ اب ایک زکوٰۃ دینا ہے آپ کو قرض کا، کس کا دینا ہے؟ قرض کا۔ قرض کا مسئلہ آپ جان لیجئے، قرض کا مسئلہ یہ کہ آپ نے کسی کو قرض دے رکھا ہے 2-4 کروڑ روپے، اب اس کا ہر سال آپ کو زکوٰۃ نکالنا، آپ کہیں گے یار میرے پاس پیسہ تو ہے نہیں، وہ ہر سال آپ زکوٰۃ کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو آپ جان لیجئے قرض کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ قرض اگر ایسا ہے کہ اس کے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس سے بے ایمان پڑے ہوئے مارکیٹ میں لے گئے، آئی بات سمجھ میں، تو اگر اس پیسے کی آنے کی کوئی امید نہیں ہے تو اس کا زکوٰۃ آپ کو نہیں نکالنا ہے۔
آگے بات سمجھ میں. لیکن اگر ایسا قرض ہے جو پتا ہے آپ کو کہ کل یا پرسوں مجھے 2-4 مہینوں کے بعد 2-4 سالوں کے بعد میرا وہ پیسہ میرے پاس واپس آئے گا، وہ ڈوبے گا نہیں، تو اس قرض کا آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے. ہاں اس میں آپ کو شریعت یہ سہولت دیتی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہر سال زکوٰۃ نکالتے رہیں، ایسا نہیں ہے پھر بھی، اور نہیں تو آپ ابھی اس کا زکوٰۃ نہ نکالیں، لیکن جب وہ قرض آپ کے پاس لوٹ کر 2 سال کے بعد 4 سال کے بعد آ جائے گا تب آپ زکوٰۃ نکالیں گے، لیکن ان گزشتہ 4 سالوں کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. آئی بات سمجھ میں؟ وہ زکوٰۃ معاف نہیں ہوگا آپ کو، صرف یہ سہولت ہے کہ ابھی نہ نکال کے آپ جب پیسہ حاصل ہو جائے گا تب نکالیے گا، لیکن ان 4 سالوں کی بھی زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہوگی. تو آپ کو میں نے بتلا دیا زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، نصاب کیا ہے، اولان ہال کیا ہے، موجودہ ریٹ کیا ہے. جا کر جانچ لیجئے، دیکھ لیجئے. سونا زیور کی شکل میں ہر مسلمان کے گھر میں ہوتا ہے، اس کا ریٹ نکلوا لیجئے مارکیٹ سے جا کر، وزن کروا لیجئے اور اپنا حساب کیجئے اور حساب کر کے زکوٰۃ نکالیے. پوری تقریر کا خلاصہ یہ کہ زکوٰۃ نکالیے. اور خاص طور پر جن لوگوں کا تعلق بزنس سے ہے، تجارت سے، وہ تو بہت زیادہ اس سلسلے میں کوتاہی سے کام لیتے ہیں. ساری چیزوں کا ریٹ نکالنا ہے. سال میں کیسے ریٹ نکلے گا؟ ایک ماہر، بازار کا ماہر آدمی کو لا کر کھڑا کیجئے، وہ بتا دے گا آپ کی دکان میں کتنی لاگت کا مال ہے، بس ہو گیا حساب. اور آج کل تو سارا سسٹم میں موجود ہے، کتنے کا مال موجود ہے اس کے مال کے اندر، وہ سارا کا سارا کیا اس کے سسٹم کے اندر موجود ہے. سب پتا ہے میرے پاس کتنی مالیت کا مال ہے، اسی کے حساب سے 2.5% نکال دینا ہے. اب نکالنے کے بعد کہاں خرچ کریں گے، کیسے حساب کریں گے، ان پوری جو باتیں انشاءاللہ اس پر آئندہ ہفتہ ہم لوگ بات کریں گے.